آپ کو معلوم ہے پاکستان کا کفیل کون ہے؟ 7 ارب ڈالر قرضہ سائن ہو گیا، کیا کرامت کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کا کفیل کون ہے؟ پاکستان کا کفیل وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کا کفیل وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، ہاں سنائی دیتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ تو جیسا کفیل ہوتا ہے ویسی کفالت ہوتی ہے۔ کفیل حلال کمائے گا تو حلال کھلائے گا، حرام کمائے گا تو حرام کھلائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو ذاکر نائک جیسے کو بلائے گا وہ کیا میلاد منائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول کی توہین ہو جائے معافی مانگ لو، قرآن کی توہین کرو اور معافی مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ عجیب روش ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت ابو طالب کی آغوش میں رہے، اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اس زیارت کو مکمل کرتے ہوئے اب آئیے مخصوص جملے اس زیارت کے خدا مجھے اور آپ سب کو نصیب کریں انشاءاللہ۔ اب چاہے آپ آہستہ آمین کہیں، زور سے کہیں، جائیں گے ضرور۔ مجلس سے ابو طالب ہوگی مکہ المکرمہ میں۔ مکہ المکرمہ ہے شہر ابو طالب، تو آپ اس شہر سے الفت پیدا کیجئے کہ وہ شہر آپ کے دادا کا شہر ہے۔ دادا کا شہر تھا، مولا کا شہر ہے۔ اس لیے کہ کسی کو امام بغداد سے ملا ہو، کسی کو امام گیلان سے ملا ہو، کسی کو امام بریلی سے ملا ہو، ہمیں تو پہلا بھی کعبے سے ملا تھا۔ یا علی، ہمیں تو پہلا بھی کعبے سے ملا اور آخری بھی کعبے سے ملے گا۔ تو قبلہ اگر آپ کو مکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اب بھول جائیے، آنے والا دور ظہور ہے، دور فرار نہیں ہے، دور ظہور ہے۔ فرار ہو چکے جن کو ہونا تھا، اب تو ظہور ہوگا، تو پھر تمام تر حساب ضرور ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ مکہ المکرمہ، اور مکہ المکرمہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام کا جو پہلا محلہ ہے اس کا نام ہے شیب ابی طالب۔ رسول خدا کا گھر کہاں پر تھا جہاں پیدا ہوئے؟ شیب ابی طالب۔ وہاں پہنچ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کون سی پہاڑی شیب ابی طالب کی ہے؟ پہاڑی کا نام شیب ابی طالب نہیں ہوتا، پہاڑ کے دامن میں جو درہ کہا جاتا ہے، اس کی پناہ میں بیٹھ کر لوگ پہاڑ کے محفوظ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب۔ اور پورا محلہ بنی ہاشم شیب ابی طالب میں تھا۔ اب جو محاصرے کی بات کرتے ہیں وہ محاصرہ یہ ہوا تھا کہ اپنے محلے سے نکل کر اپنے ہی پہاڑی کے حصے میں آپ چلے گئے، کہ جو اندر کی طرف حصہ تھا اس کی میں آج پہچان بتا دوں۔ آج شیب ابی طالب میں بنائیے ٹنل، اگر کوئی منی سے مکہ آنا چاہے پیدل تو بغیر شیب ابی طالب کے ٹنل کے آ نہیں سکتا، جب تک کہ اس میں سے نہ گزرے گا تب تک خدا کے حرم نہ پہنچے گا۔ تو خود ہی تو بنا رہے ہو بتانے کی، لکھ کے لگایا شیب ابی طالب، نیچے راستہ ہے منی کا، یہاں سے منی جاؤ، منی سے مکہ آؤ۔ تو سمجھ لے زمانہ کہ اگر شیب ابی طالب کا علاقہ اتنا معتبر نہ ہوتا تو منی کو مکے سے جوڑتا کیسے؟ تو علاقائی اعتبار سے اس پہاڑی کا نام شیب ابی طالب ہے۔
جس کے محلے کو محلے بنی ہاشم کہا جاتا. اور اب آئیے دوسرا قبرستان ابو طالب. شیب بھی ابی طالب کا ہے، قبرستان بھی ابو طالب کا. اور اس قبرستان کی پہچان ہے قبرستان جنت المعلا، یا معلا بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کے معنی برابر ہیں. ہم تو عرش معلا جانتے ہیں، کربلائی معلا جانتے ہیں. تو عرش معلا اور کربلائی معلا کے بیچ کے رابطے کا نام ہے جنت المعلا. ادھر عرش معلا، ادھر کربلائی معلا، جو بیچ میں جوڑ رہا ہے وہ جنت المعلا، قبرستان ابو طالب. یہ بالکل پہاڑ کے دامن میں ہے. اس پہاڑ کے دامن میں جو قبرستان ہے اس کا نام شیب ابی طالب نہیں ہے، قبرستان ابو طالب. یہاں پہ قبر ہے حضرت ابو طالب کی. کبھی مزار روزہ ہوا کرتا تھا، اب صرف قبر ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار ہے. خدا کرے مجلس عزائے ابو طالب ہو روزہ ابو طالب پر، اور ذاکر ہو فرزند ابو طالب، اور مجمع ہو عاشقان ابو طالب کا. پھر سلام پڑھا جائے گا، السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، السلام علیکہ یا ام نبی اللہ. رسول خدا کے چچا آپ پر سلام ہو، نبی خدا کے چچا آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا ام المصطفیٰ و اب المرتضی، سلام ہو آپ پر اے رسول کے چچا اور مرتضی کے بابا. اللہ اکبر. یعنی اب یہاں پر آ کر رک جائیے ایک منٹ کے لیے.